بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں جی؟ انشقاق اور دوسرا نام انشقت. آیت نمبر 10 سے لے کر 20 نمبر آیت تک انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. 10 نمبر آیت دیکھیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اس سے پہلے ہم نے کن لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہے کل کے سبق میں؟ اچھے لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا جن کو، وہ جنت میں جائیں گے. اب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو دنیا میں کرتے رہے وہ تھمایا جائے گا کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. ترجمہ کریں. وَأَمَّا مَنْ اور لیکن وہ شخص، وَأَمَّا اور لیکن من وہ شخص، اوتیا جس کو دیا جائے گا یا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ یا نامہ اعمال یا اس کی کتاب، وراء ظہری اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو دیا گیا. بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا، یہ بھی قرآن مجید میں ہے. پیٹھ کے پیچھے اس کو دیا گیا، یہ بھی یہ آیت آپ کے سامنے ہے. مراد جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے. جس کو نامہ اعمال دیا گیا، اور ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، ظاہر کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو، تو وراء ظہر ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے جس کو نامہ اعمال دیا گیا. فسوف یدعو ثبورا. فسوف پس ان قریب. فسوف کا معنی یدعو، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا. فسوف یدعو پس ان قریب وہ پکارے گا. ثبورا، ثبورا کا معنی ہوتا ہے بڑی ہلاکت. ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا. بڑی ہلاکت کو پکارنا کس طرح ہوگا؟ جس طرح نہیں بہت زیادہ کوئی پریشان ہو جائے تو کہتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولتا ہے کہ جس میں ہم مر گئے، ہمارا کچھ نہیں بچا، ہم ہلاک ہو گئے، اس طرح خود ہی پکارا ہی جا رہا ہے. ایسے ہی وہ بڑی بڑی ہلاکت کو پکارے گا، ہلاکت بہت بڑی ہلاکت کو پکارے گا ان قریب. جب اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا یا پیٹھ پیچھے دیا گیا تو پھر فسوف یدعو ثبورا، ان قریب وہ پکاریں گے ثبوراً بڑی ہلاکت کو. ویصلی سعیرا اور وہ داخل ہوگا سعیرا بڑکتی ہوئی آگ میں. ہلاکت کو پکارے گا، بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. کون؟ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا گیا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا. ویصلی سعیرا اور کہاں داخل ہوگا؟ بڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی جہنم میں، دوزخ میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بالکل اس کے الٹا آ رہا ہے جو کل آپ نے پڑھا تھا، اس کے متضاد. انہ کانا بے شک وہ تھا، یعنی وہ بندہ جو ہے نا جو جہنم میں داخل ہوگا، یہ ساری صورت، وہ پہلے تھا فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، مسرورن بڑا خوش. وہ تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، پرواہ کوئی نہیں تھی اسے. تو اب پتہ چلا کہ کیا بنا ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں بڑا ہی خوش. انہ ظن ان لن یحور، اب اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھتا کیا تھا انسان. انہ ظن بے شک یہ انسان سمجھتا تھا، گمان کرتا تھا. ظن کا معنی سمجھنا، گمان کرنا. بے شک اس نے گمان کیا تھا، اس نے سمجھا تھا ان لن یحور، ان لن یحور کہ ہرگز نہیں لوٹے گا. یہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. کدھر؟ دنیا سے اللہ کی طرف اس نے لوٹنا ہی نہیں ہے، اس نے جانا ہی نہیں ہے، یہ سمجھا ہوا تھا اس نے. دوبارہ پھر دیکھیے شاید کو. انہ بے شک وہ بندہ، اس نے ظنہ سمجھ لیا یا اس نے گمان کر لیا، ان لن یحور یہ کہ ہرگز نہیں یحور وہ لوٹ کر آئے گا، یعنی اللہ کے پاس. اس نے جانا ہی نہیں اللہ کے پاس، ہرگز یہ لوٹے گا ہی نہیں. اس نے تو یہ گمان کر لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ اس کی اس سوچ کا جواب دیتے ہیں. کیا لفظ ہے؟ کیا معنی اس کا؟ نہیں، کیوں نہیں. بل ہونا، بل اس کا معنی تھا بلکہ، اور بلا کیوں نہیں.
یعنی یہ جو سوچ ہے نا یہ والی، انہو ظن ان لن یحور، کہ ہرگز نہیں، اس نے بے شک اس نے گمان کر لیا ہے کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا، ہرگز نہیں دنیا سے اللہ کی طرف جائے گا، یہ اس نے سمجھ لیا ہے۔ اس سوچ کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے، بلا کیوں نہیں، لوٹ کر تو آنا ہے، کیوں نہیں وہ آئے گا۔ انہو بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، ان معنی کریں ربہ کانا بہ بصیرا، اس کو دیکھنے والا ہے، کانا بہ اس کے ساتھ ہے، بصیرن دیکھنے والا، وہ تو ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ ان ربہ کانا بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تو پھر یہ بھاگ سکتا ہے کہیں؟ کبھی نہیں بھاگ سکتا، پکڑا جائے گا۔ آگے غور کریں، فلا اقسم بالشفق، آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ فلا کیا معنی، فلا وہ لا اقسم بہذا البلد پڑھا تھا نا، ادھر کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، تو اسی طرح یہ ہے فلا اقسم، یہ لا کا تعلق اقسم کے ساتھ نہیں بلکہ پچھلی بات کی نفی ہو رہی ہے۔ اس دن بھی میں نے بتلایا تھا کہ یہ ہوگا نا کہ نہیں اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، علیحدہ علیحدہ معنی دیکھیں، فلا پس نہیں، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، کیونکہ لا کا تعلق اقسم کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا پیچھے ہے۔ یہ جو باتیں کہہ رہا تھا نا کہ لوٹے گا نہیں، ایسے ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ اس بندے کی بات غلط ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ آگے اللہ نے کیا کہا، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، کون کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، بالشفق کس کی، میں شفق کی قسم اٹھاتا ہوں، فلا اقسم بالشفق میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، شفق کسے کہتے ہیں، شفق کا پتہ، شفق کہتے ہیں مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا ہے نا، تو کبھی مغرب کی جانب دیکھا کریں، افق پر آسمان پر سرخی ہوتی ہے، دیکھی کبھی ہوتی، وہ سورج کی دھوپ ہی ہے سورج کی طرف سے، کیونکہ سورج یہاں ہمارے پاس غروب ہو گیا ہے، لیکن اس کی شعاعیں اور اس کی جو رنگت ہے نا سرخی، وہ تقریباً کچھ دیر تک وہ آسمان پہ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق، اس سرخی کو کہتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر آسمان پر افق پر جو سرخی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، شفق کہتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز کا ٹائم بھی یہی ہے، جب تک وہ شفق رہے گی مغرب پڑھ سکتے ہیں، جب شفق ختم ہو گئی مغرب کا ٹائم ختم، عشاء کا شروع ہو گیا، یاد رہے گا، جب تک شفق رہے گی تو مغرب کی نماز کا ٹائم رہتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عشاء شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، شفق کی، فلا پس نہیں، اقسم بالشفق میں قسم کھاتا ہوں یا قسم اٹھاتا ہوں، بالشفقی کس کی، شفق کی، واللیلی اور رات کی، دو قسمیں ہو گئیں، وما وسق، توجہ سے اس بات کو، یہ تیسری قسم ہے، وما اور اس چیز کی جس کو یہ جمع کرتی ہے، وسق جمع کرنا، جس کو یہ رات جمع کرتی ہے نا اس کی بھی قسم، توجہ فرمائیں، رات جس چیز کو جمع کر لیتی ہے نا اس ہر چیز کی قسم۔ اب رات کس چیز کو جمع کرتی ہے بھائی، رات کس چیز کو جمع کرتی ہے، آپ اس کو سادہ انداز میں لے لیں کہ رات جب ہو جاتی ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ لوٹ جاتی ہے کہ نہیں، پرندوں کو دیکھ لیں اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں گے، جانور کوئی بھی ہو، درندے ہوں اپنے اپنے مکان پر، اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی رہائش پر رات کے وقت سارے پہنچ جاتے ہیں۔ انسان بھی اپنے دن میں، پورے دن میں جو کام کاج کرتے ہیں، ڈیوٹیاں ختم، سارے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں کہ نہیں، اکثر آ جاتے ہیں۔ تو رات ہر چیز کو جمع کر رہی ہے، جیسے رات ہوئی ہر چیز اپنے اپنے مکان پر، اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے محل پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ رات نے ہر چیز کو جمع کر لیا ہے، تو ہر اس چیز کی قسم جس کو رات نے جمع کیا، کیا مطلب نکلا کہ اللہ نے تو ہر چیز کی قسم کھا لی، ہر چیز کی قسم، کوئی چیز رہی نہیں، اسے تو پرندے بھی آ گئے، یہ پرند چرند سب کچھ آ گئے، ہر قسم کے حیوانات جانور سب شے آ گئے،
جب تمام چیزیں آ گئی ہیں اس ایک لفظ کے اندر، واللیلی اور رات کی قسم، وما وسق اور ہر اس چیز کی قسم جس کو رات جمع کرتی ہے، اور اس چیز کی قسم جس کو رات جمع کر لیتی ہے۔ اب رات تو ہر چیز کو جمع کر لیتی، تو پھر ہر چیز کی بھی قسم، رات کی بھی قسم اور ہر جمع ہونے والی چیز کی بھی قسم، 3 قسمیں۔ چوتھی قسم والقمری، اور کس کی قسم؟ قمر سورج ہوتا ہے، اور چاند کی قسم، کب؟ اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جاتا ہے نا چاند، جب چاند پورا ہو جائے اس وقت کی قسم، پورا چاند، مکمل چاند۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ، تم ضرور چڑھ جاؤ گے، لَتَرْكَبُنَّ، اے بندو تم ضرور چڑھ جاؤ گے، کدھر چڑھ جاؤ گے؟ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ نہیں؟ اللہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ تم ایک حالت سے دوسری میں چڑھو گے۔ اس کے بڑے معنی مراد ہو سکتے ہیں، تمہارا بچپن تھا، پھر جوانی بھی آئی، پھر بڑھاپا آیا، موت آئی، قبر میں گئے، میدان محشر، جنت جہنم۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر اتنی کہی ہیں کہ شفق کی بھی قسم، رات کی بھی قسم، ہر چیز کی قسم، مکمل چاند کی قسم، تم درجہ بدرجہ چڑھتے جاؤ گے، تم ایک حالت سے دوسری، تیسری، چوتھی، یہ سارے مرحلے تم نے گزرنے ہیں۔ تم کیسے سمجھ بیٹھے ہو کہ انہ ظن ان لن یحور، کہ بندے نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں اس نے؟ یہ غلط گمان اس کا۔ اتنی قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات کہی جا کر لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انہوں نے بدلنا ہے۔ آگے آخری آیت پہ دیکھیں، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا پس نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی نہیں لائیں گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہے ان کو کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہاں سے انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے۔ چاند کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکمل چاند، یہ کون سا چاند ہوتا ہے مکمل؟ 14ویں رات کا چاند مکمل ہوتا ہے۔ عربی میں 3 نام آتے ہیں چاند کے، ایک تو وہ سن لیں تاکہ یہ کس کس جگہ پر کون کون سا چاند بولا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ہلال، پہلی تاریخ کا چاند ہونا، پہلی تاریخ کا جو طلوع ہوتا ہے پہلے دن، توجہ رکھیں جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہلال کہتے ہیں، پہلی تاریخ کا چاند ہلال۔ اور اسی طرح دوسری سے لے کر 13 تاریخ تک وہ ہے قمر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قمرن۔ 14 کو چھوڑ دیں، 15 سے پھر شروع کر لیں، 15 سے لے کر آخر تک، 29 تک، 28 تک، جتنا بھی وہ ہو، اس کو بھی قمرن کہتے ہیں، قمر۔ 2 سے لے کر 13 تک، 15 سے لے کر آخر تک کیا کہا؟ قمر۔ پہلی تاریخ کا چاند 14ویں کا چاند بدر، 14ویں کا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند، بدرن کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ یعنی 2 ہی نام آپ نے یاد کرنے نا، قمرن تو ہو گیا نا، سارے ہی ہر قسم کا ہی ہو گیا، پہلی کا اور 14ویں کا، پہلی تاریخ کا چاند ہلال، 14ویں کا بدر، یاد رہے گا۔ اب ان کے بارے میں 2-4 باتیں اور ہیں کہ یہ مکمل کس طرح ہوا، یہ تقسیم کسی بھائی کو یاد ہے؟ کوئی سائنس پڑھنے والا ہوگا کہ یہ کیسے بدلتا ہے، کس تاریخ کو کیسے ہوا، پھر کیسے ہوا، پھر کیسے ہوا۔ اختصار سے میں عرض کرتا ہوں، نہ ہوا تو پھر کل انشاءاللہ آپ کو مزید بتائیں گے اور آپ سے سنیں گے بھی۔ پہلی تاریخ کا چاند جب طلوع ہوتا ہے کس طرف سے ہوتا ہے؟ مشرق سے یا مغرب سے؟ چاند مغرب سے نکلتا ہے نا، مغرب کی طرف سے نظر آتا ہے، مغرب کے بعد مغرب کی جانب سے وہ چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، معمولی سی باریک سی تار ہوتی ہے، ہلکی سی۔ دوسری تاریخ کو، جب دوسری تاریخ ہوگی پھر چاند بڑھ جائے گا یا نہیں؟ کس ٹائم نظر آئے گا؟ آپ یوں دیکھیں، یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے نا، آپ کا مشرق کدھر ہے؟ ادھر بتائیں، مشرق کہاں ہے، کس طرف ہے؟ مشرق
مشرقی سائڈ پہ، مغربی سائڈ پہ. جیسے مغرب کا ٹائم ہوگا تو چاند یہاں نظر آئے گا جی، مثال دے رہا ہوں، ویسے ہی ادھر سے نظر آئے گا. اور اتنا کہ وہ مغرب آئے گا نظر کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ غروب ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا پہلے دن والا، دیکھتے دیکھتے وہ نظر بھی نہیں آیا، کسی کو آیا کسی کو آیا نہیں، غروب ہو گیا. باریک سا ہوگا اور وہ اسی وقت غروب ہو جائے گا. مغرب کی نماز پڑھ کر ہی آپ نے اگلے دن چاند دیکھا تو وہ چاند جس جگہ پر کل دیکھا تھا نا وہاں نہیں ہے، بلکہ کہاں ہوگا؟ اوپر ہوگا. ٹائم وہی ہے، اور چاند بھی کل والے چاند سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا. بڑا بھی ہو گیا، اونچا بھی ہو گیا، تو اب اس کو غروب ہونے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا کیونکہ وہ اونچا چلا گیا ہے. اتنا ٹائم پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ مزید لیٹ غروب ہوگا. اچھا، تیسری رات آ گئی، چاند بڑھ بھی رہا ہے اور ٹائم بھی زیادہ لے رہا ہے. اچھا، پھر ساری رات غروب رہے گا. وہ پہلے دن صرف آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ طلوع ہوا، غروب ہو گیا، ساری رات اندھیرا چھایا رہا. اگلے دن جا کر پھر اسی ٹائم وہ تھوڑا سا اوپر سے چمکنے لگا. تیسرا دن آیا تو پھر تھوڑا سا اور اوپر ہو گیا، آدھا پونا گھنٹے کا پھر فرق پڑ گیا، اور پہلے سے چاند بھی بڑا ہو گیا. کرتے کرتے ایسے آتا رہا گیا. 10 تاریخ اور بھی آگے آ گیا اسی ٹائم. بالآخر 14 تاریخ آ گئی. جب 14 تاریخ ہوئی نا چاند کی، اس دن مغرب کی نماز کے وقت یہ طلوع کہاں سے ہوا؟ مشرق سے. اور تھا بھی وہ پورا مکمل گول چاند تھا، کوئی اس کا حصہ مدھم نہیں تھا جو روشنی نہ اس دے رہا ہو. پورا چاند ہے، اور مغرب کے ٹائم وہ بالکل پورا چاند نکل رہا تھا مشرق کی جانب. ایسے نکلا، پھر اس کو آتے آتے غروب ہونے تک ساری رات لگی. فجر کی اذان جب ہو رہی ہو اس ٹائم دیکھیں آپ مغرب کی جانب وہ غروب ہونے کو ہو رہا ہوتا ہے. ساری رات اس نے روشنی بھی دی، مکمل بھی رہا، اور پھر ساری رات غروب بھی ہوا. 15 تاریخ کو کیا ہوگا؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ ترتیب وہی ذہن میں رکھیں. کب ہوگا؟ نہیں، اسی دن طلوع ہوگا، لیکن اس ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ ہر روز اس نے لیٹ ہونا، روزانہ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ. مغرب کی اذان ہو گئی، چاند کوئی نہیں نظر آیا کسی سائڈ پہ بھی. ٹائم گزر گیا، آدھا پونا گھنٹے کے بعد وہ مشرق سے طلوع ہوگا. 15 تاریخ کو اتنا بعد طلوع ہوا، اور ہلکا سا اوپر سے وہ کم بھی ہو گیا ہے. جو پہلے دن طلوع ہوتے چمکا تھا نا ادھر سے، وہ 15 تاریخ کو اس کی چمک ختم ہو گئی ہے اوپر سے. پہلے چاند ایسے تھا تو نیچے سے چمک رہا تھا نا، پورا ہوتا ہوتا چاند ایسے جب پلٹا کھا گیا، پورا چاند ایسے نہیں ہو گیا. جب اس کی یہ سائڈ نیچے آئی، یہ چمکتی رہی کیونکہ یہ پوری ہی آج ہوئی ہے. جو سب سے اوپر والی جانب ہے یہ پہلی تاریخ کو نیچے والی جانب تھی اس سائڈ پر، اور وہ تھا بھی معمولی سی ایک تار سی تھی باریک سی، وہ اتنی چمک اس کی 15 تاریخ کو اس سائڈ پہ ختم ہو گئی ہے. چاند رہے گا بھی سیدھا اس سائڈ پر، اور اوپر سے وہ ختم ہوتا جائے گا. نیچے سے ختم ہونا شروع ہو جائے تو وہ چاند ہی الٹا ہو جائے گا. وہ تو چاند کو جس طرف بھی دیکھیں گے چاند سیدھا نظر آئے گا آپ کو، ادھر ہو یا ادھر ہو. 15 تاریخ کو لیٹ بھی طلوع ہوا، اوپر سے چمک بھی ختم ہوئی تھوڑی سی. پھر آتے آتے اسی طرح وہ فجر کے بعد بھی نماز پڑھ کے دیکھے چاند ابھی کھڑا ہے کیونکہ اپنے ٹائم پر اس نے غروب ہونا ہے. 16 تاریخ کو آدھا گھنٹہ اور لیٹ طلوع ہوگا، اور دوسرے تاریخ کی جو چاند کی چمک تھی وہ اور تھوڑی سی کم ہو گئی ہوگی. اب چاند بھی کم ہو رہا ہے، لیٹ بھی طلوع ہوتا ہے، روزانہ لیٹ. 20 تاریخ کو آدھی رات میں طلوع ہوگا، 22 کو اور لیٹ ہوگا. بالآخر 27 28 تاریخ کو جا کر فجر کی اذان کے ٹائم طلوع ہوگا. ساری رات نہیں نظر آیا، دن نہیں نظر آیا. فجر کی اذان کے ٹائم جب اذان کا وقت ہوا 27 تاریخ کو، وہ ہلکا سا طلوع ہوا اوپر، معمولی سا، اسی طرح باریک سی تار تھی. اور وہ ویسے صبح فجر کی نماز کے بعد روشنی ہو گئی، وہ ادھر ہی گم ہو گیا، ہم سے نظر ہی آنا بند ہو گیا. 28 یا 29، اگر 29 کا چاند ہے تو 28 تاریخ کو طلوع ہی نہیں ہوگا، ساری رات ختم. 30 کا ہے تو پھر 29 کو طلوع نہیں ہوگا، ایک دن طلوع نہیں ہوگا. اگلے دن پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ اسی مشرق کی جانب، مغرب کی جانب دیکھو گے تو ہلکی سی باریک سی تار دوبارہ کھڑی ہوگی. یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر آپ کو وہ چاند بنا کرنا، پھر پوری طرح سمجھائیں گے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. اب کافی ٹائم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.